لیکن آپ کو 2 اہم ترین کام ہوں گے جو آپ کو انجام دینے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ آپ آج جو بزرگوں کے عقیدے کتاب حافظ صاحب نے اپنا حق ادا کیا کہ آپ کو پڑھا دیا، اور آپ ابھی نہیں کیا، ابھی کر دیں گے تو، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ کتاب خود سے پڑھ لیجیے۔ رمضان بھر کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ یاد رکھیے ہمارے بڑوں نے کتابیں پڑھی ہے، لکھی ہے۔ ایک بزرگ کے تو بارے میں آتا ہے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہے کہ وہ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ جو میرے قلم کا تراشا ہے، جو آپ شارپ کرتے ہیں نا پینسل، انہوں نے کہا تھا میرے میت کا پانی اسی تراشے سے گرم کیا جائے، اسی سے آگ لگا۔ اتنی کتابیں زندگی میں لکھی ہیں، اور وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ یوں آگ لگائیں ختم۔ اب آپ سوچیں انہوں نے کتنی قلم استعمال کی۔ اور ایک کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ کھانا ان کی مائیں اور بہنیں ان کے منہ میں ڈالتی تھیں، تب وہ کھاتے تھے، ورنہ سارا دن وہ کتابیں پڑھنے میں لگے رہتے۔ اور وہ خواتین جو جن کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ساتھ اسکول کالج بھی جاتی ہیں، تو آپ جب وقت نکالیں گی تو اللہ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو عمل جتنا مشکل ہوگا، قیامت میں اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ تو آپ اگر وقت نکالتی ہیں کسی طرح سے، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، اسکول کالج کے ہوم ورک ہیں، اسائنمنٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ تو رمضان میں پہلا کام یہ کہ آپ بزرگوں کے عقیدے کتاب اچھے سے پڑھیں گے۔ آپ کو یاد کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو جو سمجھ نہیں آتا ہے، ابھی ایک کوئی تھی، کیا نام تھا ان کا، جو بنا کے لائی تھی، نوٹس وغیرہ دکھا رہی تھی، وہ ابھی نظر نہیں آ رہی، شاید وہ چلی گئی ہیں، دوبارہ آئیں گی۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے، ایک بہن تھی وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں بنانا ہے، بہت ساری بچیوں نے بنایا بھی تھا۔ تو نوٹس بنائیے اس کتاب کے، اور جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اسے پوچھیے، پوچھنے کی کوشش کیجیے، جانیے، سمجھیے کہ یہ سب ہوتا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان بھر تو یہ نشست نہیں ہوگی، لیکن آپ کا یہ ہوم ورک رہے گا۔ آپ اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال لیں گی جیسے آپ نکالتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور رمضان میں جہاں کام زیادہ ہوتا ہے وہیں کام گھٹ بھی جاتا ہے۔ کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کو دن کا کھانا نہیں بنانا، اب آپ کہیں گھر میں بچے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی 3-4 لوگ کا نہیں بنانا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا صبح کے وقت تھوڑا سا ٹائم آپ کو مل سکتا ہے، تو اس میں وقت نکالیے، یہ کتاب پڑھیے، پہلا کام۔ دوسرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے نا، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر یہ رمضان میں آتی ہے، یعنی قرآن مجید یہ رمضان میں نازل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور عظیم ترین چیز ہے، اسے ہمیں کوئی حقیر چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور سوچا کہ اس سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، تو گویا اس نے اللہ کے کلام کو معمولی سمجھا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے حاصل کیا ہوا۔ اقبال نے تو کہا ہے، ای کتاب زندہ، یہ زندہ کتاب ہے، اور جو قوم اپنے سینوں میں اس کتاب کو اتارتی ہے، اللہ اس قوم کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج بھی ہم تو قرآن سے بہت ہمارا رشتہ کمزور ہے، لیکن کانپور کے پنڈت جی ہیں سوامی لکشمی شنکراچار، انہوں نے اسلام پہ بہت ریسرچ بھی کیا ہے، اور ایسا نہیں وہ اسلام مخالف تھے، انہوں نے کتاب لکھی ٹیررزم ہسٹری آف اسلام، اسلام کا آتنکی اتہاس، پھر انہوں نے سیرت پڑھی، قرآن پڑھی، اللہ نے عقل دی، تو انہوں نے اسلام پہ کتاب لکھی، اسلام آتنک کے آدرش۔ میں اس اسکول میں اس کتاب کو دکھا بھی چکا ہوں میرے خیال سے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، آج بھی وہ زندہ ہے کانپور میں، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، میری فون پہ بات ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کی فیس بک وال دیکھیے، فیس بک پہ ایک نان مسلم ہونے کے باوجود وہ قرآن مجید کی باتیں شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ سوچیں، تو رمضان المبارک میں قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ دوسرا اہم ترین کام جو قرآن مجید کے تعلق سے ہے، وہ یہ کہ آپ کو کچھ صورتیں یاد کرنی ہیں۔ اور دیکھیں، یاد کرنے کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھ لیتا ہے، اور انشاءاللہ صورتیں یاد ہو جائیں گی تو اس کے احکام بھی سکھانے کی کوشش کی جائے۔ تو 4